अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आप सबको हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। तो सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आए, क्योंकि आज मैं आप लोगों से अपनी ही कुछ थोड़ी सी दिल की बात शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से उसके लिए पहले अपने मेरी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके आ जाए। तो बस आज कुछ ज़्यादा नहीं, अपने ही हवाले से बात करूँगी, अपने ही टॉपिक पे कि हम जिस माशरे में रहते हैं ना, उस माशरे में रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। खास करके लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है इस माशरे में रहना। और क्या बोलूँ मैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी बातें आप लोगों से मैंने शेयर करनी है, बताना है। समझ में नहीं आती मैं किस तरीके से करूं, कहाँ से शुरू करूं, क्या बोलूं। मैं बहुत हिम्मत जुटाई, हिम्मत जुटाने के बाद इतना सा यहाँ पे आई हूँ। अब बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि ना किस तरह से रखूं आप लोगों के सामने अपने अल्फाजों को, अपनी बातों को। क्योंकि हम जिस तरह की लाइफ सोचते हैं, जिस तरफ जाना, जो हमारे एम बनी मिट्टी, जो हमारे हम चाहते हैं कि नहीं हमने ये कर, वैसा बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में सरवाइव कर जाते हैं, जी उठते हैं, खिल जाते हैं। कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो मुश्किलात से, हालात से लड़कर आगे आते हैं, मगर हमारा माशरा जीने नहीं देता। अगर हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ जाते हैं, ना मानने लगता है, तो हमारा माशरा दो तरह की बातें करता है। हमारे माशरे के माइंड से आप लोग वाकिफ हैं कि अगर इस बंदे ने तरक्की हासिल कर ली है, ये बंदा आगे बढ़ रहा है, इस बंदे का नाम बन रहा है, इस बंदे में खराबी होगी या इसने कोई शॉर्टकट मारा होगा। वो सारी हमारी आजकल की जनरेशनों में ये हो रहा है, आम है। फिर बातें आप अपनी फील्ड के हवाले से किसी से बात कर रहे हैं, अच्छा ये इससे बात क्यों कर रही है, ये इससे बात करने का मकसद क्या था, जरूर कोई बात है। सबसे पहले हमारे माशरे का है माइंड, वो क्लियर करना बहुत लाजमी है, जिसके बगैर आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हो। आपकी सोच आपको उससे आगे जाने ही नहीं देती। फिर एक तीसरी हद आती है, जिसमें हम किसी के लिए हसद रखते हैं, किसी के लिए इंतकाम रखते हैं, बिना किसी मकसद के, बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के। अगले बंदे को उसका इल्म ही ना हो और हम अंदर ही अंदर उसके लिए प्लान बना रहे हैं। हम अंदर ही अंदर न जाने किस हद तक जा रहे हैं उसको लेकर, उसकी लाइफ को लेकर। अब मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मेरे साथ जो मैं बिलफर्ज यहाँ अपनी ही बात रखना चाह रही हूँ, अल्फाजों को जोड़ के। मेरी बात ले लें। अब मुझे नहीं पता, मेरी फील्ड थी, मेरी जॉब थी, मेरे जॉब के हवाले से, किसी को मुझसे प्रॉब्लम हो गई, मेरी जात से किसी को नुकसान पहुंच गया। होता है, इंसान बोल जाता है, इंसान को नहीं याद रहता फील्ड में जब वो उतरता है। इससे फील्ड में हमें कोई भी फील्ड ले लें आप, कोई भी जॉब ले लें आप, किसी भी किस्म की कोई भी जॉब ले लें, जो आजकल हमारे माशरे में अपोजिट जनरेशन कर रहा है। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सब हैं। कुछ तो नहीं, हालात के ही सताए हुए लोग आते हैं जॉब करने के लिए, जिन्हें हमारा माशरा बढ़ने ही नहीं दे रहा आगे। और अगर वो बदकिस्मती से आके बढ़ जाते हैं, अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करते हैं, अपने छोटे छोटे से ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं,
انہیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر ہمارے معاشرے کی سب سے بری عادت جو ہے حسد کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بدنامی کرنی، کہ نا بس برداشت ہی نہیں ہوتا ہے کسی کی کامیابی کو لے کے، کسی کی چیز کو لے کے، مطلب کہ یہ آگے کیسے جا سکتا ہے یا جا سکتی ہے۔ ہم اس وقت اس کا انجام نہیں سوچ رہے ہوتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے۔ جیتی جاگتی میری مثال لے لیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہ میں جاب میں اچھی تھی، میری جاب اچھی چل رہی تھی، بھی میں نے محنت ترقی کر کے اچھا عہدہ پا لیا تھا، میں اچھے پلیس پہ چلی گئی تھی، نہیں، سمپل سی جاب تھی، صبح 9 سے لے کے 4 کے درمیان روٹین تھی۔ نہیں پتا میری جاب کو لے کے کیا پرابلم ہو گئی اتنی، میرے چہرے کو لے کے اتنی مجھ سے کیا پرابلم ہو گئی، جو جس نے بھی کیا یہ اس حد تک چلا گیا میرے ساتھ کرنے کے لیے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم پہلے اس کی بات کرتے ہیں، جو کوئی بھی تھا اس نے اپنی انا دیکھی، اپنی سوچ دیکھی، اپنے آپ کو رکھا کہ میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے اس کے ساتھ، اور میں یہ کر کے رہوں گا، لڑکی ذات ہے کون یقین کرے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں نے تو اپنا بھی پورا کرنا ہے۔ ہو گیا، لے لیا، انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، خیر پھر اس کے بعد 2 سائڈ شروع ہو گیا۔ چلو اس کے بعد میری لائف ہوئی، کرنے والا آیا، کیا، ڈالا اور وہ گیا میری لائف۔ پہلا یہ نہیں سوچا ارے کیا ہوگا کیا اس کے ساتھ، میں تو کر کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا بچتی ہے مرتی ہے، کیا فیس کرے گی کیا فیس نہیں کرے گی، اگلی صبح کیا لے کر آئے گا اس کے لیے سورج، نہیں، بس ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ گئی، ہماری آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ کرنے والا نہیں سوچتا اگلے کی پوری زندگی آپ نے یہ اتنی سی 1 سیکنڈ میں ختم کر دی۔ وہ تو اللہ پاک کی ذات ہے جو جس سے بندہ مانگ کے کھاتا ہے، اگر یہ ہماری دنیا کرے تو کبھی کسی کو جینے ہی نہ دے۔ بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، خاص کر کے لڑکیوں کو، خاص کر شادی سے پہلے لے لو، جن کی شادیاں نہیں ہوئی شادی سے پہلے لے لو، آتے ہیں ہزاروں رشتے والے اس وقت۔ ہاں صحیح ہے، مطلب جب لڑکی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، گھرستی چلانے لائق بالکل اچھی ہوتی ہے کہ ہاں وہ گھر چلا سکتی ہے، اپنا گھر بنا، اس وقت تو 1001 نکتہ نکال کے اس بچی کا دل توڑ کر چلے جاتے ہیں، جو بہت ارمانوں کے ساتھ اپنے اندر خواب سمائے بیٹھے کہ میرا بھی گھر ہوگا، میری بھی گھرستی ہوگی، میرے بھی بچے ہوں گے۔ تو پھر میرا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہو کہ میرا یہ فیس پتہ نہیں کیوں نہیں موبائل میں کلیئر آتا ہے، میری آنکھ نہیں ہے سیکنڈ والی آپ کے سامنے ہے، میری آئی بروز، میرا پورا نوز شیپ، میرے بولنے کا طریقہ ٹوٹل چینج ہو گیا ہے، بہت کچھ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کرنے والے نے تو اپنا انتقام لے لیا، کر گیا، ہو گیا، ہمارا میری زندگی کا کیا، میں دنیا کو فیس جو کر رہی ہوں اس کا کیا۔ روز ایک نئی امید کے ساتھ صبح ہوتی ہے، کیا پتہ اللہ پاک اب صحیح کر دے، اللہ پاک آج کوئی اچھا کر دے میرے لیے، کہیں اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر مل جائے، میرا مجرم آ جائے اپنا گناہ قبول کر لے، نہیں بلکہ ابھی بھی یہ معاشرہ مجھے دبا رہا ہے، مجھے دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے، وجہ میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا ہے، اس معاشرے کے ظلم کی بیڑ چڑھی میں، میری پوری زندگی برباد ہوئی، میری لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں میں، میری فیملی، پھر بھی میری آواز کو دبایا جا رہا ہے، پھر بھی مجھے پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، کیوں؟
کیا اتنی ہی بڑی میں نے گناہ کر دیا کہ اس معاشرے میں لڑکی ذات پیدا ہو کے جاب کرنے لگ گئی؟ کیا جاب اتنا ہی بڑا گناہ تھا میرے لیے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جب آپ اتنا، کیا بولوں میں، میرا الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، میرا بولنا میں بہت کچھ چاہتی ہوں، آپ لوگوں سے بہت کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں، میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے۔ کبھی میرا گزرا ہوا وقت یاد آ جاتا ہے، کبھی وہ درد اور تکلیف یاد آ جاتی ہے کہ بس یہی بولوں گی، کرنے والا اپنی حسد کی آگ لگا کر چلا گیا۔ وہ جس حسد میں جل رہا تھا اس کا انتقام تو وہ مجھ سے لے گیا، اور مجھے چھوڑے اللہ پاک کی آزمائش کے لیے کہ ڈالنے والے نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میری کیسے گزرے گی، میں لڑکی ذات ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میرے آگے چلے مطلب مجھے کیا کیا فیس کرنا پڑے گا، اس کا کیا کیا ری ایکشن ہوگا۔ کاش میرا اللہ تعالیٰ اپنا خوف اس کے دل میں بھی ڈال دیتا، پھر یہ سوچ کے چپ بھی خاموش ہو جاتی ہوں کہ نہیں، اللہ پاک نے اپنی آزمائش کے لیے مجھے چنا ہے، اور میں بھٹک نہ جاؤں، میں اتر نہ جاؤں، میں بد دعا نہ دے دوں، میرے منہ سے نعوذ باللہ کفرانہ جملے نہ نکل جائیں جس سے میرا اللہ پاک مجھ سے مزید ناراض ہو جائے۔ اور ابھی ریسنٹلی جب ہاسپٹل جا رہی تھی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پٹی تو ہٹ گئی ہے، یہ دیکھا ابھی بھی اس میں کافی سوائل ہے، پتہ نہیں، میں کافی بہت برا لگا تھا، میری انگلیاں پوری بہت برے طریقے سے، یہ مطلب نظر نہیں دکھا پا رہی ہوں میں کیمرے میں، یہ دیکھیں یہ اندر سے کافی ڈیمیج مطلب ہو چکی، بہت زیادہ خراب ہے، یہ دیکھیں ہاتھ کی ہتھیلیاں، تقریباً مجھے پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اور آج ہی میرا یہ ہاتھ تھوڑی حرکت میں آیا ہے، ورنہ مجھے لگا تھا کہ شاید میرا ہاتھ بھی گیا، ہاتھ کی ہڈی وڈی بھی سب ٹوٹ گئی، لیکن اللہ پاک کا کرم، اور میرے اللہ پاک کے کرم سے یہ آج اتنی ہو گئی ہوں کہ میرا ہاتھ حرکت کرنے لگ گیا ہے، اس کا پٹی وٹی سب ہٹ گئی ہے اس کے اوپر سے بھی۔ تو آنکھ کو لے کر تھا میرا، آنکھ کے لیے بھی میں نے گئی تھی، اسی کے سلسلے میں ہاسپٹل جا رہی تھی جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کافی لگ گئی تھی مجھے، کافی لگی تھی، کافی فیس پہ، اور آنکھ تھی تو آنکھ کے بھی نا مجھے یہاں اندر لگا کافی۔ خیر اسٹیچز لگے ہوئے تھے، اور پھر یہیں پہ چھوٹے موٹے کلینکس پہ گئی، ہاسپٹل میں نہیں گئی، ان ڈاکٹرز سے میں نے پھر یہ کلینک والوں سے ہی ہاتھ کی بینڈیج وغیرہ کروائی، انجیکشن لگے اور اسٹیچز وغیرہ ہٹا دیے۔ تو اتنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو میں ہاسپٹل جاتی آئی کے ڈاکٹر کے پاس، اور پھر انہیں کہتی کہ اب کیا کنڈیشن ہے، اس لیے پھر دنیا سوسائٹی کو فیس کرنا تھا، میں نے پھر اگین آرٹیفیشل پیسٹ کر دی اس کے اوپر۔ اب جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، دکھاؤں گی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کا، یا قدرت مہربان ہو سکتی ہے مجھ پہ کہ میری آنکھ کے ذریعے نکل آئے اور ڈاکٹر مجھے کہیں کہ ہاں ہم اس کو کر سکتے ہیں، ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں، آپ کی روشنی واپس لا سکتے ہیں۔